بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے غوری سلطنت کا قیام۔ جس وقت شام اور فلسطین میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے عروج پر تھے اور عیسائیوں کو صلیبی جنگوں میں پے در پے شکست دے رہے تھے، ٹھیک اسی وقت افغانستان میں غزنوی سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی۔ تقریباً 1192 عیسوی میں کابل میں سلطان شہاب الدین غوری نے غوری سلطنت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ سلطان محمود غزنوی کے 17 حملوں کا چونکہ بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ ہندوؤں کی عسکری اور معاشی قوت کو کچلا جا سکے تاکہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے اسلامی ریاست کا قیام آسان ہو سکے۔ سلطان غوری نے تخت نشین ہوتے ہی اس مہم کو جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا اور ہندوستان کو مسلم سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ پونے 200 سال کے وقفے کے بعد یہ پہلا مرحلہ تھا جب مسلمان ہندوؤں کے مقابلے کے لیے صف آرا ہوئے تھے۔ دلی سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ترائن کے میدان میں مسلمان اور ہندو فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے آئی تھیں۔ مسلم فوج کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب تھی، جبکہ ہندو فوج 300 ہاتھیوں اور 2 لاکھ گھوڑ سواروں اور ان گنت پیادہ سپاہیوں پر مشتمل تھی، جس کی قیادت دلی کا راجہ گووندا باد خود کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اس سے پہلے ہاتھیوں کی اتنی بڑی دفاعی دیوار نہیں دیکھی تھی اور مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں سے مانوس نہیں تھے۔ اس موقع پر سلطان نے اپنی فوج کو 3 حصوں میمنہ، میسرہ اور کلب میں تقسیم کیا۔ سلطان غوری نے اپنا مرکز عین وسط میں بنایا۔ جب ہندو فوج ہاتھیوں کی ایک دیوار کے ساتھ ٹکرائی تو مسلمانوں کے گھوڑے بھتک کر تتر بتر ہو گئے۔ اس وقت میں مسلم فوج کا دایاں اور بایاں بازو شدید دباؤ میں آ کر پیچھے ہٹنے لگے، لیکن سلطان غوری اپنے مرکز کے ساتھ 3 لاکھ فوج کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے، مگر ہاتھیوں اور ہندو فوج کی عددی برتری کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ مسلم فوج کی پاؤں اکھڑنے لگے۔ ہندو راجہ گووندا ایک ہاتھی پر سوار ہو کر سلطان کے سامنے آیا اور دونوں بادشاہوں کی دست بدست لڑائی شروع ہو گئی اور دونوں بادشاہ شدید زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ سلطان میدان جنگ میں گر جاتے، ان کے غلام نے آگے آ کر انہیں سہارا دیا اور گھوڑے پر بٹھا کر میدان جنگ سے نکل گیا۔ اس غلام کو آج دنیا قطب الدین ایبک کے نام سے جانتی ہے، جو بعد میں دلی کے پہلے مسلم سلطان بنے۔ سلطان غوری کے جنگ سے نکلنے کے بعد مسلم فوج بکھرنا شروع ہو گئی اور عام پسپائی کا حکم جاری کر دیا گیا۔ محمد بن قاسم سے لے کر اب تک مسلمانوں کی یہ ہندوؤں کے ہاتھوں پہلی شکست تھی۔ سلطان بہت مشکل سے اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ لاہور پہنچ سکے تھے۔ ہندوستان پر ان کی پہلی مہم بری طرح ناکام ہوئی تھی، لیکن سلطان ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ افغانستان لوٹنے سے پہلے ہی وہ تہیہ کر چکے تھے کہ وہ جلد لوٹ کر اپنی شکست کا بدلہ لیں گے۔ اس مہم میں شکست کی وجہ سلطان کے وہ سردار بنے جنہوں نے ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے پسپائی اختیار کی، اور سلطان کی اپنی بہادری کے باوجود مسلم فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان غوری نے فیصلہ کیا کہ جب تک اپنی شکست کا بدلہ نہیں لے لیتے تب تک نہ تو اپنے بیوی بچوں کے پاس جائیں گے اور نہ ہی اپنا وہ خون آلودہ لباس اتاریں گے جو انہوں نے جنگ کے دوران پہن رکھا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے دور ہی سے ہندوستان میں اولیاء کرام آ کر آباد ہونا شروع ہوئے اور اپنی روحانی طاقت سے مشرکوں کو اسلام کی روشنی سے منور کر رہے تھے۔ جس طرح سلطان محمود غزنوی کے دور میں حضرت علی بن عثمان حجویری لاہور آ کر آباد ہو گئے تھے اور ہندو جوک در جوک ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے تھے، اسی طرح تقریباً 150 سال بعد چشتی سلسلے کے عظیم ترین بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی تبلیغ کی غرض سے اجمیر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اجمیر تشریف لانے سے پہلے آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کی صحبت سے فیض حاصل کیا تھا اور ہندوستان آنے سے قبل ان کو ان کی کامیابی اور فتح کی خوشخبری اور بشارت روضہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے وقت دی گئی تھی۔ بعض بزرگوں نے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو سلطان الہند کا خطاب خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ جس وقت آپ نے اجمیر میں اپنا مرکز بنایا اس وقت نہ تو کوئی مسلم حکومت تھی اور نہ ہی کوئی آپ کی حفاظت کا انتظام تھا۔ اجمیر ہندوستان کے علاقہ راجستھان کا ایک شہر ہے جہاں پر ظالم بادشاہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ اس علاقے پر راجپوتوں کا قبضہ تھا اور پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ طاقتور پرتھوی راج چوہان ہی تھا۔ اس علاقے میں سخت وحشی قوم رہتی تھی جو لوگ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو یہ اسے ذبح کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ہاں مردوں کی تعداد عورتوں کی نسبت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے اس قوم میں ایک ناپاک رسم شروع ہو گئی تھی جس کو انگریزی میں پولینڈری کہتے ہیں، یعنی ایک مرد کئی عورتوں سے شادی کر سکتا تھا، اور اس علاقے میں جادو ٹونا بھی عام تھا، اور یہ درندہ صفت قوم مسلم دشمنی میں بھی سب سے آگے تھی۔ جب آپ نے اجمیر میں آ کر تبلیغ شروع کی تو آس پاس کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور اس بات کی خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ آپ کے پاس راجپوتوں کی ٹولیاں آتی اور آپ کا امتحان لینے کی کوشش کرتی اور آپ کو یہاں سے نکالنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی، لیکن آپ اپنی جگہ پر قائم رہے کیونکہ آپ کو غیبی مدد حاصل تھی۔ جو آپ کو نکالنے کی کوشش کرتا وہ خود خوف زدہ ہو جاتا اور متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتا تھا۔ جب پرتھوی راج چوہان کو اس کی خبر ملی تو وہ خوب آگ بگولا ہوا اور اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کو یہاں سے نکال دے، لیکن آپ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے حضرت معین الدین چشتی کے مریدوں کی انگلیاں کٹوا دیں۔ جب آپ کے مرید آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ فکر مت کرو، ان انگلیوں کو زمین میں دبا دو اور ساتھ ہی پرتھوی راج چوہان پر بھی مٹی ڈال دو۔ جب حضرت معین الدین چشتی کے ہاتھوں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو وہ آپ کی جان کا دشمن بن گیا۔ یہاں پر آپ قدرت کا کمال دیکھیے کہ ایک طرف فقیر جو بے سر و سامان نہ کوئی زہری طاقت کے، کیسے وقت کے ظالم اور طاقتور ترین بادشاہ کے سامنے ڈٹ گیا۔ اب پرتھوی راج بے ادبی پر اتر آیا تھا، اس نے آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ حضرت معین الدین چشتی بھی جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ ہم نے تجھ کو گرفتار کر کے مسلمان فوج کے حوالے کیا۔ پہلے تو پرتھوی راج یہ سن کر حیران ہو گیا، پھر کہکا لگا کر بولا کہ کون سی فوج آئے گی مجھے گرفتار کرنے؟ اس کے طنزیہ سوال پر حضرت معین الدین چشتی نے صرف اتنا جواب دیا کہ اب جو ہوگا وہ تم خود دیکھ لو گے۔ ادھر سلطان کو ایک رات خواب میں ایک بزرگ کی زیارت ہوئی جو ان سے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ میں نے ہندوستان تجھ کو دیا، آ کر اس پر قبضہ کر لو۔ سلطان جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو اس تعبیر کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بھرپور تیاری کے بغیر ہندوستان پر ایک مرتبہ پھر حملہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے خواب کو نظر انداز کر دیا، مگر پھر متواتر سے خوابوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اب کی بار ان بزرگ کے لہجے میں سختی بھی آ گئی۔ سلطان نے بھی علماء اور صاحب فراست لوگوں سے مشورے شروع کر دیے۔ ایک فقیر نے انہیں بتایا کہ ان بزرگ کی آمد ایک غیبی مدد کی طرف اشارہ ہے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ہندوستان جائیں، ان کی فتح یقینی ہے۔ جب سلطان نے ان سے ان بزرگ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اب اس کی حقیقت فتح کے بعد ہی آشکار ہوگی۔ اس کے بعد سلطان نے فیصلہ کیا کہ یکسو ہو کر ہندوستان پر حملے کی تیاری کی جائے اور جتنی فوج بھی تیار ہے اس کے ساتھ ہی ہندوستان پر یلغار کر دی جائے۔ اب کی بار سلطان اپنے تمام امیروں کی رائے کے خلاف اپنی 1,20,000 فوج کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ترائن کے میدان میں پہنچ گئے، جہاں انہیں کچھ عرصہ قبل شکست ہوئی تھی۔ اب کی دفعہ خود پرتھوی راج چوہان تھا جو کہ 5 لاکھ فوج اور 3,000 ہاتھیوں کے ساتھ میدان میں آیا تھا۔ وہ اس دور کی جنگوں کے لحاظ سے عظیم قوت کے ساتھ میدان میں آیا۔ اتنی بڑی تعداد میں ہاتھی اس وقت کسی فوج کے پاس نہیں تھے جتنے پرتھوی راج چوہان اس جنگ میں جھونکنے کے لیے لایا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے یہی لگتا تھا کہ اب کی بار پھر مسلمان شکست کھا کر لوٹیں گے
لیکن جو ہونے جا رہا تھا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پچھلی بار کی شکست سے سلطان نے اب کی دفعہ محتاط مگر جارحانہ حکمت عملی اپنائی۔ سلطان نے اپنی فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک وقت میں ایک دستہ آگے جاتا اور دشمنوں سے ٹکراتا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے گھوڑ سوار آگے جاتے اور ہاتھیوں کو آنکھوں پر نشانہ لگاتے۔ جب ایک دستہ تھک جاتا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا اور پیچھے والا ایک دستہ اس کی جگہ لے لیتا اور اس کی جنگی کارروائی کو جاری رکھتا۔ اس غیر معمولی حکمت عملی کی وجہ سے ہندو فوج کو تو آرام و سکون تو نہ مل سکا، لیکن مسلمان دستے تازہ دم ہو کر دوبارہ حملہ آور ہوتے رہے۔ شام تک ہندو فوج بری طرح تھک چکی تھی اور ان کی پہلی صف میں موجود ہاتھیوں کا دفاعی حصار بھی ٹوٹ چکا تھا۔ ٹھیک مغرب کے وقت سلطان نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہندو فوج کے کلب پر حملہ کر دیا، جس سے پرتھوی راج چوہان پر دباؤ بڑھ گیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ ہاتھیوں کے واپس پلٹنے کی وجہ سے راجپوت فوج اپنے ہی ہاتھیوں کے پیروں تلے روندی جانے لگی اور ان کی صفیں پلٹنا شروع ہو گئی۔ اس افراتفری میں پرتھوی راج کے ذاتی محافظ یہ تو مارے گئے، یہ پیچھے ہٹ گئے۔ جلد ہی پرتھوی راج کو گرفتار کر لیا گیا۔ جیسے ہی پرتھوی راج کے گرفتار ہونے کی خبر پھیلی، اس کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بپھرے ہوئے مسلمانوں نے اپنی گزشتہ شکست کا خوب بدلہ لیا اور بھرپور قتل عام بھی کیا۔ جنگ میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہندو راجپوت قتل ہوئے۔ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں نے کبھی ہندوؤں کو قتل نہیں کیا۔ جب پرتھوی راج کو زنجیروں میں جکڑ کر سلطان کے سامنے لایا گیا تو سلطان کو اپنی سال پرانی شکست اور ساتھیوں کی شہادت یاد آ گئی۔ اس سے پہلے کہ آپ کوئی انتقامی کارروائی کرتے، آپ کو اجمیر سے ایک بزرگ کا پیغام بھیجتے ہیں اور اپنے پاس طلب کرتے ہیں۔ سلطان جب ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو وہی شخصیت ہیں جو ان کے خواب میں آیا کرتی تھی۔ حضرت معین الدین چشتی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی آپ اپنی پگڑی اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں تو حضرت معین الدین چشتی خود اپنے ہاتھ سے ان کو پگڑی پہناتے ہیں اور اپنی بہت سی دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی کا حکم نافذ کیا جا چکا تھا۔ سلطان اپنے ساتھ پرتھوی راج کو بیڑیوں میں جکڑ کر غزنی لے کر جاتے ہیں اور اس کے گناہوں کی سزا کے طور پر اسے سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ اس جنگ کو مسلم تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ جس طرح جنگ قادسیہ نے ایران اور فارس کا علاقہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا اور جنگ یرموک نے بازنطینی سلطنت کی کمر توڑ دی تھی، اسی طرح اس جنگ کی وجہ سے پہلی بار مسلمانوں کی دلی پر حکومت بنی اور ہندوستان کے قلب میں مسلم ریاست وجود میں آئی۔ انہی فتوحات کی بنا پر سلطان محمد غوری کو فاتح ہند کا خطاب دے دیا گیا۔ 1206 عیسوی تک سلطان اپنی وسیع و عریض سلطنت پر حکومت کرتے رہے، جس کا ایک سرا ہندوستان کے مشرق تک اور دوسرا افغانستان کے مغرب تک پھیلا ہوا تھا۔ مگر 1206 عیسوی میں جہلم کے قریب ایک سفر کے دوران جب آپ آرام فرما رہے تھے تو کچھ شر پسندوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری کا مزار اسی مقام پر واقع ہے جہاں آپ شہید ہوئے۔ راولپنڈی شہر سے چند فاصلے پر سہاوا کے قصبہ میں سلطان شہاب الدین محمد غوری آرام فرما رہے ہیں۔ سلطان شہاب الدین غوری کی قبر کے بارے میں سب سے پہلے جنرل شیر علی خان نے دریافت کیا کہ ان کی قبر پاکستان میں اس مقام پر واقع ہے، کیونکہ بقول ان کے شہاب الدین غوری ان کے خواب میں آتے تھے اور ان کی قبر کی زیارت بھی ان کو متعدد بار خواب میں ہو چکی تھی، مگر ان کو جگہ کا علم نہ تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس پر اپنی محنت کی اور ان کی قبر کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ یہ کس جگہ موجود ہے، اور آخر ان کی محنت رنگ لائی اور وہ کوٹ دھمیک پہنچ گئے۔ شیر علی کو خواب میں جب شہاب الدین کی زیارت ہوئی اور وہ 1985 میں جب یہاں آئے تو انہوں نے مقامی لوگوں سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ واقعی اس قبر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ غوری کی قبر ہے، لیکن غوری کے بارے میں جانتے نہ تھے کہ یہ غوری کون ہے۔ جنرل شیر علی جب قبر پر گئے تو وہ یہ
قبر تھی جو خواب میں قبر دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے پہچان لی کہ یہ ہی وہی قبر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان کو اس جگہ تب لانے کا سوچا کہ جب بھارت نے پرتھوی میزائل کا تجربہ کیا تو پرتھوی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ہندوستان میں دلی اور اجمیر کا راجا تھا جسے شہاب الدین غوری نے شکست دی تھی۔ اس کے نام پر میزائل کا نام رکھا گیا تھا، چنانچہ انہوں نے پرتھوی میزائل کے جواب میں غوری میزائل بنایا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔